I am born Muslim. But now are you a Muslim or not? I'm agnostic. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے اس عربی مرتد نے کہا کہ میں مسلمان پیدا ہوا ہوں، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جب بھی مسلمانوں والے اعمال کرتا تھا، اسی دوران ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سے کہا کہ آپ مسلمان ہیں، آپ غیر مسلموں کے بعد سوال کیجئے۔ تو وہ فوراً بولا کہ میں اب مسلمان نہیں ہوں، میں مسلمان پیدا ہوا تھا، اب اسلام چھوڑ چکا ہوں۔ پھر بولا کہ میں اس بات کو کیوں سمجھ نہیں پا رہا جو آپ یا میرے دوست مجھے سمجھاتے ہیں کہ میں نماز بھی پڑھتا تھا اور میں نے عمرہ بھی کیا تھا، لیکن میں پھر بھی گناہوں سے نہیں بچ پاتا تھا اور حرام کام بھی کرتا تھا۔ کبھی مجھ پہ ایسی سستی چھا جاتی تھی کہ میں نماز بھی اور دینی اعمال بھی سب چھوڑ دیتا تھا۔ اس بارے میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں اور دوسرے مذاہب کو بھی پڑھا اور اسلام پہ بنی ہوئی بہت ساری فلمیں بھی دیکھیں۔ پھر میں نے آپ کا ویڈیو کلپ بھی یوٹیوب پر دیکھا۔ میرے سر میں اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں ایک ہی سوال گھومتا ہے جو کہ آپ نے بھی ایک ویڈیو میں کہا ہے کہ اللہ سب کا خالق ہے اور وہ مخلوق نہیں، یعنی اسے کسی نے پیدا نہیں کیا۔ تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ جو پیدا نہیں ہوا اور وہ موجود ہو، اور اگر ہے تو وہ ہمیں کیسے نظر آئے گا اور ہم اسے کیسے دیکھ سکیں گے، اور ہم اللہ کو اگر موجود ہے تو کیسے محسوس کریں گے اور اسے کیسے سنیں گے، اور ہم اسے کیسے پہچان سکیں گے جبکہ اسے کسی نے پیدا ہی نہیں کیا؟ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ میرا سوال ہے اور میں عراق سے آیا ہوں۔ مزید ویڈیو ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جواب میں ڈاکٹر صاحب نے سوال دہراتے ہوئے فرمایا کہ آپ کے جواب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، جب آپ برا کرتے ہیں اور نماز میں سستی کرتے ہیں تو آپ کافر نہیں ہو جاتے، بشرطے کہ آپ کا عقیدہ یہی ہو کہ نماز فرض ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نماز فرض ہی نہیں ہے تب آپ کافر ہو جاتے ہیں، اور مسلمان ہو کے کبھی آپ چھوٹے بڑے گناہ بھی کرتے ہیں تو وہ ناجائز تو ہوتا ہے، لیکن یہ آپ کو دائرۂ اسلام سے خارج نہیں کرتے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطانی وسوسے آپ کو گھیر لیتے ہیں کہ آپ مسلم ہیں اور یہ تمہارے اعمال دین کے خلاف ہے، اور یہ شیطانی وسوسے جاری رہتے ہیں یہاں تک کہ ایمان کی کمزوری کو دیکھ کے شیطان انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ لیکن اسلام میں اتنی رعایت ہے کہ ان وسوسوں سے بھی آپ کافر نہیں ہوتے جب تک کہ آپ زبان پہ نہ لائیں۔ اب ہم آتے ہیں آپ کے سوال کی جانب کہ آپ نے کہا کہ میں نے آپ کا کلپ سنا، آپ سچے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور اسے کسی نے بنایا ہی نہیں؟ دوستو، میرے حساب سے تو یہ سوال بڑا ہی مشکل تھا، کمنٹ کر کے بتائیں اور اس عربی مرتد کے لیے دعا بھی کریں۔ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے فرمایا کہ اس ذات کو دیکھنا کیسے ممکن ہوگا جسے کسی نے بنایا ہی نہیں؟ کئی مرتبہ اس بات کی طرف ذہن جاتا ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، جیسے یہ کرسی کس نے بنائی؟ یقیناً کارپینٹر نے۔ لکڑیاں کہاں سے آئیں؟ درخت سے۔ درخت کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو کمیونسٹ لوگ یہاں پہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے تو اللہ کو کس نے بنایا؟ تو بھائی، اس بات کا صاف جواب یہ ہے کہ اللہ کو کسی نے پیدا ہی نہیں کیا، کیونکہ جو پیدا ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی ابتدا اور انتہا ہوتی ہے، اور یاد رہے کہ یہ ابتدا اور انتہا صرف انسان کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے، اور یہ صرف انسان کے لیے ہی بنی ہے۔ اسی وجہ سے انسان کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا، جب اللہ تعالیٰ کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، کیونکہ ہم بشر ہیں اور وہ بنانے والا ہے۔ یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان فرق ہے۔ اس کے بہت سارے دلائل ہیں۔ ایک یہ کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جیسے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے جیسے ہیں تو ہم اس کی عبادت پھر کیوں کریں گے؟ تو وہ مرتد بولا کہ میں سمجھ گیا، لیکن میں نے ایک بھائی سے سنا ہے کہ یعنی بگ برادرز جو کمیونسٹ مذہب کا ایک حصہ ہیں، اور یہ بگ برادرز کمپنی بڑی سیاسی کمپنی ہے، آپ کی سب باتوں کو وہ مختلف خداؤں پہ تثبیت دے دیتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے فرمایا کہ میں نے آج تک بگ برادرز کے بارے میں سنا ہی نہیں۔ تو وہ عربی مرتد بولا کہ یہ بھی نظریاتی ادارہ ہے، اور ان کا یہ نظریہ ہے کہ آپ کا جب کوئی بڑا بھائی ہوتا ہے تو آپ کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جاتی ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہو جاتا ہے، یہ سب مفروضے ہیں، سب سے بڑے لغویات ہیں کہ بڑا بھائی ہوگا تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ ساری دنیا بگ برادرز کے ساتھ چل رہی ہے کیا؟ بہت سارے لوگ بگ برادرز کو جانتے اور مانتے تک نہیں، مگر وہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ اور آپ نے کہا کہ میں کمیونسٹ ہوں، اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اسلامی کلمے کا لا تو بول دیا نا
کہ کوئی خدا نہیں الا اللہ کی کوشش کر لیتے ہیں تو خوب تالیاں بجیں۔ کوئی مجھے کہے گا کہ میں اللہ کے وجود کو نہیں مانتا، چاہے وہ کسی بھی نظریے کو ماننے والا آدمی ہو، تو میں اسے مبارکباد اسی لیے دوں گا کہ وہ اپنے ماں باپ کے دین پہ نہیں ہے۔ باپ عیسائی تو بیٹا بھی عیسائی، باپ ہندو تو بیٹا بھی ہندو، باپ مسلمان تو بیٹا بھی مسلمان۔ لیکن میں ان سب کو ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ تم لا علم ہو، نہ تو تمہیں سائنس کا پتہ ہے اور نہ ہی منطق اور لاجک کا، اور ان کو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ کوئی چیز اگر آپ کے سامنے ہو تو اسے کس نے بنایا، تو وہ کسی کاریگر کا ہی نام لیتے ہیں۔ تو پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ جب ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے تو چاند کا بھی کوئی بنانے والا ہے نا، اور سورج کا بھی کوئی بنانے والا ہوگا، اور بگ بینگ کا بھی تو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوگا۔ تو بتائیں ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ تو اس عربی مرتد نے کہا کہ صاف ظاہر ہے کہ وہ کسی نہ کسی کا نام لیں گے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نے کہا کہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا بگ بینگ سے ہی وجود میں آئی، یعنی یہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور آسمان اوپر چلا گیا اور زمین نیچے رہ گئی۔ تو میں انہیں یہیں پکڑتا ہوں۔ اب قرآن میں اس بگ بینگ کا ذکر 1400 سال پہلے سے ہی موجود ہے۔ سورہ انبیاء میں آیت نمبر 30 میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا کافر نہیں جانتے کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں جدا کر کے اوپر نیچے کر دیا۔ سائنس نے 50 سال پہلے اس کو ڈسکور کیا اور قرآن میں یہ 1400 سال پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ کس نے لکھا ہے اس قرآن میں؟ تو بولا ٹھیک ہے، یہ اس نے صحیح جواب نہیں دیا، جواب کو گول مول کر گیا۔ پھر اگلا سوال شروع کر دیا، پھرا ہوا مسلمان ہے اس لیے پھریاں تو مارے گا ہی۔ تو بولا کہ سائنس تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کی تھی۔ تو ڈاکٹر ذاکر صاحب نے فرمایا کہ آپ کا نالج بہت ہی کم ہے، اپنے مفروضوں کو چھوڑو، ان کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، دلیل سے بات کرتے ہیں کہ زمین گول ہے۔ یہ بات سائنسدانوں کو 1577 عیسوی میں دریافت ہوئی، لیکن انہوں نے ساتھ ہی یہ کہہ دیا تھا کہ زمین پوری دنیا کا سینٹر ہے۔ کیا زمین پوری دنیا کا سینٹر ہے؟ زمین اپنی سیاروں کے ساتھ فضا میں تیر رہی ہے۔ بس یہ کہنا کہ زمین پوری دنیا کا سینٹر ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، سیاروں کے درمیان میں ہے، ایک طرف سورج، ایک طرف چاند، ایک طرف مریخ، مشتری۔ تو وہ مرتد بولا کہ آپ نے زمین کے باہر کی زندگی کے بارے میں ابھی تک بات نہیں کی، میرا مطلب ہے کہ علم بہت بڑی پاور ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر صاحب نے فرمایا کہ میں آپ سے صرف اتنا آسان سا سوال کرتا ہوں کہ مناظرہ تھوڑی کر رہا ہوں میں، بلکہ اگر مناظرہ کرنا ہے تو مجلس کے اختتام پر کمرے میں آ جانا، وہاں کر لیں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ اس میں لکھا ہے کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا، یہ قرآن میں کس نے لکھا ہے؟ اور آپ کسی اور مفروضے کو چھیڑ دیتے ہو۔ میں آپ سے آسان سوال کہہ رہا ہوں، جیسے 2 جمع 2 کا جواب کیا ہوگا؟ 4۔ اگر آپ 2 جمع 2 کا جواب 5 دیں گے تو آپ کسی مفروضے سے نہیں دے سکتے، بلکہ دلیل دینی پڑے گی، اور اس کی دلیل ہے ہی نہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے آپ صرف ایک سائنسی ادارہ دکھا دو کہ جو کچھ بھی قرآن مجید پہ لکھا ہوا ہے، کیا وہ پہلے سے جانتے تھے؟ نہیں نا، اب پتہ چلا ان کو بھی۔ تو جو سائنس کو اب پتہ چلا، تو ان باتوں کو 1400 سال پہلے کس نے بتایا؟ مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے۔ تو بولا واقعی سائنس کو پتہ نہیں تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ 10% بھی پتہ نہیں تھا۔ تو وہ شخص بولا کہ وہ کیسے؟ باولیون تو جانتے تھے کہ بڑے ستارے کتنے ہیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نے فرمایا قرآن میں صرف ستارے تھوڑی ذکر ہوئے ہیں، یہاں تو ہزاروں چیزیں اور بھی ذکر ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ باولیون قرآن کے مطابق 100% ہر سائنسی تحقیق کو جانتے تھے کیا؟ وہ بولا نہیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر صاحب نے فرمایا کہ باولیون تو 5% بھی نہیں جانتے تھے، پھر آپ ان پہ یقین کیوں کرتے ہیں؟ لہٰذا قرآن کا لکھنے والا کون ہو سکتا ہے تاکہ صحیح اور غلط کی پہچان ہو سکے؟ کچھ عرصے پہلے بھی سائنس باولیون کے مفروضوں پہ کھڑی تھی، لیکن آج سائنس نے باولیون کے مفروضوں کو غلط ثابت کر کے چھوڑ دیا۔ لہٰذا یہ سائنسی علوم بھی قرآن نے صحیح کیے۔ لازم ہے کہ یہ پیدا کرنے والے کی طرف سے ہی 100% صحیح قرآن میں جمع ہوئے ہیں۔ دوستو، پھرے ہوئے مسلمان کو واپس لانا اتنا آسان نہیں۔ جیسے بلڈنگ بنانا مشکل ہے اور اسے گرانا آسان، اسی طرح ایمان بنانا مشکل ہے اور مسلمان بنانا بھی مشکل ہے، لیکن اس کو کافر بنانا آسان ہو جاتا ہے بعض دفعہ، کیونکہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی وجہ سے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہے گا اسے ہدایت بھی دے گا۔ دوستو، کمنٹ میں اس بھائی کے لیے دعا ضرور لکھیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے۔ ایک دن اللہ پاک اس کے ایمان کو ضرور جگائے گا، اور اپنے ایمان کے بارے میں بھی اللہ سے ضرور مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔
اور اللہ تعالیٰ اس عربی مرتد کو بھی اسلام کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔